بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 351 ملاحظہ فرمائیں۔ عزیز میاں یقیناً مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسند عناصر کا ایجنٹ تھا اور بھارتی ایجنٹوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا تو ان کے بیس کیمپ میں بس اب 2 ہی آدمی تھے جن کی گفتگو میں نے وائرلیس فون پر سنی تھی۔ تیسرا عزیز میاں تھا، چنانچہ میرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہ تھی، میں ان تینوں کو فنا کر سکتا تھا۔ ٹریکٹر تقریباً 1.5 گھنٹے چلتا رہا۔ جنگل کے راستوں پر کئی بار دائیں بائیں مڑنے سے میں صحیح سمت بھی بھول گیا۔ پھر میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو قطب ستارے نے میری مدد کی۔ رات کے 2 بجے ٹریکٹر اچانک رک گیا۔ اس کے پہیوں کے سامنے کوئی منڈیر آ گئی تھی۔ جھٹکا لگا تو میں اچل کے نیچے جا پڑا، اور چونکہ انجن بند ہو گیا تھا اس لیے عزیز میاں نے وہ آواز سن لی جو اسٹین گن کے گرنے سے پیدا ہوئی تھی۔ میں ایک دم اٹھا اور میں نے اپنا ہاتھ اسٹین گن کی طرف بڑھایا، لیکن اتنی دیر میں عزیز میاں نیچے اتر کے اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ اس نے فائر کیا اور میں غوطہ مار کے ٹریکٹر کے بڑے پہیے کے پیچھے ہو گیا۔ ٹریکٹر نہ ہوتا تو مجھے دوسری گولی سے بچنے کے لیے جائے پناہ نہ ملتی، تاہم عزیز میاں کو تیسری گولی چلانے کی مہلت نہ ملی۔ میں نے ایک دم سامنے آ کے فائر کھول دی اور کم سے کم نصف درجن گولیاں اس کے جسم کے پار ہو گئیں۔ وہ خیمہ میں نے بعد میں دیکھا جس کے اندر سے 2 افراد فائرنگ کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے نکلے تھے۔ وہ بھی اسی فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ میں نے اسٹین گن کا رخ بدل کر انہیں موقع ہی نہ دیا کہ وہ مجھ پر گولی چلا سکتے۔ ان کے ریوالور ہاتھوں ہی میں رہ گئے اور وہ خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ خسرو جمشید کود کے خیمے میں جا گھسا تھا۔ اندر جو بھی ہے باہر آ جائے، میں نے چیخ کر کہا، ورنہ بھون کے رکھ دوں گا۔ صرف خسرو جمشید اپنے ہاتھ سر پر رکھے نمودار ہوا۔ اندر اور کوئی نہیں ہے، وہ بولا۔ یہ میں خود دیکھ لوں گا، میں نے کہا۔ میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس خون ریزی نے جمشید کو سخت دہشت زدہ کر دیا تھا۔ دیکھو سکندر بخت، مجھے مت مارو، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ تم نے جو کہا تھا میں وہی کروں گا، میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ کیا بتا دوں گا؟ میں نے اسٹین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو تم پوچھو گے، وہ ہکلانے لگا۔ اندر کیا ہے اسلحے کے علاوہ؟ اندر اسلحہ نہیں ہے، وہ بولا، صرف وائرلیس سیٹ ہے۔ اچھا تو یوں کرو، میں نے کہا، یہ سب لاشیں اٹھا کے اندر ڈالو، پھر اس خیمے کو آگ لگا دو۔ آگ لگا دو؟ ہاں، ٹریکٹر کے لیے ڈیزل تو ہوگا، میں نے کہا۔ وہ اندر باہر چھڑک کر دیا سلائی دکھا دو اور خود یہاں کے میری جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں یہاں سے 20 گز دور تمہارا نشانہ لے کر لیٹ جاتا ہوں۔ وہ دراصل مجھے بالکل صحیح اندازہ نہیں، خسرو جمشید کی حالت غیر ہو گئی۔ ممکن ہے کچھ اسلحہ ہو جس کا مجھے علم نہ ہو۔ تمہارا علم کتنا محدود ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، نواب کے نطفے، میں نے کہا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اندر چلو، مجھ سے آگے۔ نواب نے تعمیل کی اور پلٹ کر اس خیمے میں داخل ہو گیا جو خاصا کشادہ تھا۔ اندر ایک طرف زمین پر ترپال بچھی ہوئی تھی، یہ ان کے سونے کی جگہ تھی، دوسری طرف کچھ کھانے پکانے کا بندوبست تھا، اور تیسری جانب وائرلیس ریسیور رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شارٹ ویو ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا رابطہ دور دور تک، شاید سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ایجنٹوں اور بھارت تک ہوگا۔ یہ ٹرانسمیٹر ریسیور کار بیٹری سے آپریٹ ہوتا تھا۔ اس جگہ مجھے لکڑی کا ایک صندوق نظر آیا، یہ اسلحے سے بھرا ہوا تھا۔ ڈھکن کھول کر دیکھتے مجھے مشین گن کے راؤنڈ اور 4 دستی بم اور 2 ڈائنامائٹ نظر آئے۔ اسے باہر لے جاؤ، میں نے جمشید کو حکم دیا۔ میں اسے اٹھا نہیں سکتا، وہ بولا۔ تم اسے گھسیٹ کر تو لے جا سکتے ہو، میں نے کہا۔ مجھے ڈیزل آئل کے 2 ٹین خیمے کے باہر ملے۔ لکڑی کے صندوق سے دستی بم اور ڈائنامائٹ نکال کے میں نے ٹریکٹر کے ٹول باکس میں ڈال دیے۔ صندوق کو میں نے پھر خیمے میں پہنچا دیا۔ خسرو جمشید نے میری ہدایت کے مطابق سارا ڈیزل آئل خیمے پر اور لاشوں پر چھڑک دیا۔ میں نے کاغذ جلا کے خیمے کے پاس رکھا اور ٹریکٹر پر چڑھ گیا۔ خیمے کے کینوس نے آگ پکڑ لی تھی۔ خسرو جمشید بھی بکھلاہٹ میں میرے ساتھ بیٹھا اور میں نے ٹریکٹر کو سٹارٹ کر کے واپس موڑ دیا۔ 100 گز کے فاصلے سے میں نے اس خیمے کو ایک کالاؤ کی طرح روشن دیکھا، جس کے شعلے 30-40 فٹ اوپر تک اٹھ رہے تھے۔ اس آگ سے کچھ بھی نہیں بچ سکتا تھا، اور دشمن کے ایک چھوٹے مگر اہم بیس کیمپ کا خاتمہ تھا۔ اچانک رات کی خاموشی کو مشین گن کی گولیوں کے پھٹنے کی آواز نے منتشر کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ پٹاخے ہیں جو کسی جشن مسرت میں مسلسل چلائے جا رہے ہیں۔ بے شک یہ میرے لیے تو ایک جشن مسرت تھا۔ میری نگاہ پھر گھڑی پر پہنچی۔ یہ نصف شب کے بعد یا آغاز صبح سے پہلے کی گھڑی تھی۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے، اور ابھی مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ خسرو جمشید کا کیا کروں اور خود کدھر جاؤں۔ ایک خیال یہ تھا کہ میں واپس جا کے اس ساسیب کا خاتمہ کر دوں جو رانی کی حویلی سے منسوب تھا،
جب حویلی کھنڈر بن جائے گی تو پرانی باتیں قصے کہانیاں ہو جائیں گی اور فراموش کر دی جائیں گی، لیکن یہ کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جس کے لیے میں اپنے محدود وقت کا ایک حصہ ضائع کرتا۔ میں نے واپس مظفر گڑھ جانے والی سڑک کا رخ کیا۔ نواب بالکل خاموش اور دل گرفتہ بیٹھا تھا۔ اس کو اپنی ہار کا شاید اتنا غم نہ تھا جتنا اپنی رسوائی کا۔ بظاہر اس نے اپنے جارحانہ عزائم کو خیر باد کہہ دیا تھا، مگر میں کسی فریب میں آنے والا نہ تھا۔ میرے ذہن کا ایک حصہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا تو دوسرا نواب کی طرف سے ہوشیار تھا۔ ابھی تک مجھے مونی کا خیال بھی نہیں بھولا تھا۔ اگر وہ مجھے بے وقوف بنانے کے مقصد میں ناکامی کا یقین آ جانے کے بعد اپنی مرضی سے چلی گئی تھی تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ لوٹ کر انہی کے پاس گئی ہوگی جن کی وہ اعلیٰ کار تھی۔ وہ کسی اور وجہ سے فرار ہوئی تھی، تب بھی اس کی واپسی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، مگر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ میرے بارے میں دشمنوں کو ساری معلومات فراہم کر دے گی اور وہ اسی کے مطابق نئی حکمت عملی اختیار کریں گے۔ وہ چالاک عورت تھی، کار کو چابی کے بغیر لے جا سکتی تھی، اور مرسڈیز جیسی گاڑی میں دور یا نزدیک کے فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ سارے راستوں سے واقف تھی اور کہیں بھی پہنچ سکتی تھی۔ اپنی اعتماد کر لینے کی بے وقوفی یا کمزوری پر اب جھنجھلاہٹ بے سود تھی۔ میں اس دغا باز عورت کے خلاف اشتعال اور انتقام کے جذبات کا شکار ہو رہا تھا جس نے بچپن کی معصوم یادوں کے حوالے سے میرا جذباتی استحصال کیا تھا۔ وہ مجھے مل جائے تو۔ اچانک ٹریکٹر کی ہیڈ لائٹس نے سڑک کے درمیان ایک حصے کو روشن کر دیا اور مجھے وہاں ایک ڈھیر سا نظر آیا۔ چند سیکنڈ میں ڈھیر نے کسی انسانی جسم کی شکل اختیار کر لی، اور جب میں نے 20 گز کے فاصلے سے دیکھا تو مجھے وہ جسم کسی عورت کا نظر آیا۔ ایک نئے اندیشے نے لہو کو میری رگوں میں سرد کر دیا۔ میں ٹریکٹر روک کے نیچے اترا۔ یہ تو کوئی عورت ہے، جمشید بولا۔ تم نیچے آؤ، میں نے سختی سے کہا۔ جمشید نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ تم ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک جام پر رسید کیا۔ شیطان سے ڈرنا چاہیے، جب میں وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے دکھی اور مجروح لہجے میں بولا، میں تمہارے وعدے پر اعتبار کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ جمشید نے تعمیل کی اور میں نے اس کی تلاشی لے کر ایک ریوالور برآمد کیا جو اس کی شیروانی کے اندر کرتے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اب یہ بات ہرگز مت بھولنا کہ تمہاری چالاکی یا بہادری ضرور تمہاری جان لے گی۔ میں 1 سیکنڈ کی مہلت دیے بغیر تمہاری گردن مروڑ دوں گا، تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے۔ اس کو ساتھ لے کر میں چند قدم آگے گیا۔ جھک کر دیکھنے پر میرا اندیشہ ایک بھیانک حقیقت میں ڈل گیا۔ وہ عورت مونی ہی تھی جو سڑک پر یوں چیت پڑی ہوئی تھی کہ اس کا جسم لہو سے داغدار تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بڑے عجیب انداز میں مڑے ہوئے تھے۔ کسی نے انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کے اسے درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی۔ نبض کی رفتار کم تھی اور بے قاعدہ تھی۔ سینے میں دل کی دھڑکن بھی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے جسم پر گہری خراشیں تھی، ایسی ہی خراشیں مونی کے چہرے پر بھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی نوکیلے ناخن رکھنے والے وحشی جانور نے نوچا کھسوٹا ہے۔ مونی کے بال الجھے اور گرد آلود تھے اور جسم پر بھی مٹی کے ساتھ خس و خاشاک نظر آ رہے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اسے سڑک سے دور جنگل میں لے جا کر حوث کا نشانہ بنانے کے بعد سڑک پر پھینک دیا گیا تھا۔ ہر مہذب انسان کا خون ایسے نظارے پر کھولنے لگتا ہے۔ میں بھول گیا کہ مونی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں صرف یہ سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کس نے کیا ہے۔ کیا مونی زندہ ہے؟ جمشید نے کہا۔ میں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو، اس عورت کو؟ ہاں، یہ خوبصورت اور خطرناک عورت تھی۔ تمہارے لیے ہر عورت صرف عورت ہوتی ہے، اسے تم خطرناک کیوں کہتے ہو؟ اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جمشید نے کہا۔ کس قسم کی معلومات؟ یہی کہ تم ان معاملات میں کیسے ملوث ہو گئے، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، اور یہ کہ تمہاری کوئی تصویر مل سکتی ہے جس میں تمہاری اصل صورت ہو۔ جمشید بولا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ سب پوچھنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر میں نے مونی کے بارے میں مفصل رپورٹ مانگی۔ پھر تمہیں کیا معلوم ہوا؟ یہی کہ یہ لڑکی اور تم بچپن میں اکٹھے تھے، جمشید بولا۔ تم نے مونی سے نہیں پوچھا تھا؟ بعد میں پوچھا تھا، اور اسی رات بے خبری میں مونی نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جمشید نے کہا۔ اس نے مجھ پر خنجر سے وار کیا لیکن میں بچ گیا۔ میرے شانے پر معمولی سا زخم آیا، مگر یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وجہ مجھے معلوم ہو گئی تھی کہ مونی کیوں جمشید کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی، لیکن میں نے کہا، مونی نے مجھے بتایا تھا کہ خود تم نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا، تم نے عوض کے ساتھ اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ جمشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ خاموشی ہی اس کا اقرار جرم تھی۔ چلو اسے اٹھاؤ، میں نے کہا۔ کیا تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ گے؟ اسے بچانے کے لیے میں سب کچھ کروں گا، میں نے کہا۔ ہم دونوں نے مونی کو اٹھایا اور ٹریکٹر تک لے گئے۔ ایک مسئلہ اس کے لباس کا تھا۔ میں نے جمشید سے کہا کہ وہ اپنی شیروانی اتار دے۔
جمشید نے اس میں تعامل نہیں کیا اور میں نے بے ہوش مونی کو شیروانی پہنا دی۔ خسرو جمشید صرف کرتے اور شلوار میں خود کو یوں سمیٹ رہا تھا جیسے عورت بھیگے ہوئے کپڑوں میں سمٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ شیروانی کے بغیر باہر پھرنے کا عادی نہ تھا۔ میرے ذہن میں اب دوسرا سوال گردش کر رہا تھا اور اس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ قیاس یہ کہتا تھا کہ مونی کو انہوں نے ہی سزا دی ہے جن کے ساتھ وہ غداری کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ وہ سچ مچ میری خاطر انہیں چھوڑ چکی تھی۔ وہ آئے اور اسے اغوا کر کے لے گئے۔ گاڑی کے روانہ ہونے کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی، لیکن اس خیال کو عقل دو وجوہات کی بنا پر تسلیم نہیں کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ رانی کی حویلی تک آنے والے صرف اسے ہی کیوں لے گئے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں بھی وہی موجود ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ غداری کے جرم کی سزا یہ نہیں ہوتی، یہ تو کوئی سزا ہی نہ تھی۔ مونی ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس آبرو کا خزانہ لٹانے کے لیے بچہ ہی نہ تھا۔ اس کی آبرو لوٹ لینا مونی کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بھی نہیں بن سکتا تھا۔ غداری کی سزا دینے والے اسے عبرتناک موت دیتے، انتہائی اذیت کے ساتھ۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور میری نظر نے اس مقام کو پہچان لیا جہاں رانی کی حویلی جاتے ہوئے میرے ہاتھوں سے ایک بدماش مارا گیا تھا۔ یہ بالکل وہی جگہ تھی۔ اس خیال نے مجھ پر سب کچھ روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا۔ مونی نے اس شخص سے انتقام لیا تھا جو اپنے دوست کی لاش واپس لے گیا تھا۔ وہ بعد میں اکیلا یا کسی ساتھی کے ساتھ رانی کی حویلی پہنچا۔ مونی اسے کار میں مل گئی، چابیاں بھی کار میں ہی تھی۔ وہ زبردستی مونی کو لے گئے اور عین اس مقام پر اسے بے آبرو کر کے چھوڑ گئے جہاں اس کی وجہ سے ان کا ایک ساتھی مارا گیا تھا۔ وہ مونی کو میرے لیے در سے عبرت بنا کے اسی راستے پر ڈال گئے جس پر مجھے واپس آنا تھا۔ اب میرے ذہن میں کوئی الجھن نہ رہی۔ میں نے مونی کو ٹریکٹر کے پیچھے والے حصے میں ڈالا جہاں وہ آرام سے تو نہ تھی، لیکن اس کے سوا ٹریکٹر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ مظفر گڑھ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ رات کے وقت کسی ڈاکٹر کا ملنا مشکل تھا۔ اگر میں اسے سرکاری ہاسپٹل لے جاتا تو ڈاکٹروں کے سوالات کا کیا جواب دیتا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کی یہ حالت کس نے کی ہے، یہ شیروانی کیوں پہنے ہوئے ہے اور تم کون ہو جو اسے ٹریکٹر میں ڈال کے لائے ہو۔ ہم جھوٹ بول سکتے تھے کہ ہم تو اسے نہیں جانتے، یہ اسی حالت میں ملی تھی اور ہم اسے اٹھا کے لائے، مگر ڈاکٹر بے وقوف نہیں ہوتے، وہ پولیس کو ضرور بلاتے۔ کیا تم اکثر یہاں آتے رہتے ہو؟ میں نے جمشید سے کہا۔ اکثر ہاں، 2 مہینے میں ایک بار، وہ بولا۔ تمہاری ضروریات کے لیے تو سب سے قریبی بازار مظفر گڑھ میں ہے، میں اپنی ضروریات کا سامان خود نہیں خریدتا، وہ بولا۔ وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہی آئی تھی؟ نہیں، مظفر گڑھ کا ایک زمیندار میرا جاننے والا ہے، اسی نے بھیجا تھا۔ اسی مزارے کی بیوی یا بیٹی ہوگی؟ میں نے نفرت سے کہا۔ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، 2000 تو اس کا شوہر پورے سال میں نہ کماتا، وہ اپاہج ہے۔ گویا تم عذرائے ہمدردی اس کی مدد کر رہے تھے۔ کون ہے تمہارا یہ زمیندار دوست؟ میں نے کہا۔ اس کی بات چھوڑو، تم ڈاکٹر کی تلاش میں ہونا، میں تم کو ایک ڈاکٹر کے گھر لے جا سکتا ہوں، وہ بولا۔ اسے مطمئن کرنا تمہارا کام ہے، اگر وہ انکار کر دے۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ میں نے اسٹین گن اٹھا کے پھر رکھ دی۔ اور تم بھی مت بھولنا یہ بات کہ میں قتل کر سکتا ہوں تو 10 بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ آخری راستہ ہے، پہلا راستہ نقد سودے کا ہوگا۔ خسرو جمشید نے سر ہلایا اور میری رہنمائی کرنے لگا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میرے پاس 4 دستی بم بھی ہیں؟ میں نے کہا۔ کیا تم انہیں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ یہ تم پر منحصر ہے، میں راستوں سے نا واقف ہوں، مجھے اپنے کسی ٹھکانے پر لے جاؤ گے تو میں 4 دستی بم استعمال کر لوں گا، میں نے کہا۔ ڈاکٹر کا گھر ایک ہاسپٹل کی 4 دیواری میں تھا۔ جمشید نے مجھے بتایا کہ یہ سرکاری ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر کے گھر کا ایک دروازہ باہر کی جانب تھا، چنانچہ مین گیٹ سے ہاسپٹل میں داخل نہیں ہونا پڑا۔ جمشید نے دستک دی تو کسی بوڑھے نے دروازہ کھولا جو حلیے سے نوکر نظر آتا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ وہ بولا۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کام ہے، میں نے کہا۔ چلو چلو، صبح ہاسپٹل آنا، وہ ہمیں جھڑک کر بولا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا تو بوڑھا پیچھے جا گرا اور چلانے لگا۔ پھر میرے ہاتھ میں اسٹین گن دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ اندر سے ایک جوان آدمی نائٹ سوٹ میں نمودار ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھے اور پھر اپنے نوکر کو دیکھا۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ میں اکیلا رہتا ہوں، نہ زیور ہے میرے پاس، ہمیں ایک مریض کا علاج کرانا ہے ڈاکٹر صاحب، انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا، اور جیب میں سے 1000 روپے کے نوٹ نکال کے نیچے پھینک دیے۔ یہ ہے تمہارا معاوضہ، اور اگر یہ قبول نہیں تو پھر مریض کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے سکون سے کہا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، باہر، تم اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے، وہ ایک عورت ہے، میں نے کہا۔ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، ہم اسے راستے سے اٹھا کے لائے ہیں، لیکن ہماری یہ بات کوئی نہیں مانے گا اور ہم پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، میں نے کہا۔ کیا وہ بہت زخمی ہے؟ تم دیکھ لو گے، میں نے کہا۔ ٹھہرو، اگر خنجر یا گولی کا زخم ہے تو میں مجبور ہوں،
میرے پاس گھر میں آلات جراحی نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ آپریشن نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے اندر لے آؤ، وہ بولا۔ پھر اسے اپنے نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ نوٹوں کی گڈی اٹھا لے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے، میں نے کہا۔ مونی کو جمشید نے اٹھایا اور اندر لے گیا۔ ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹر کا نوکر ایک عورت کو صرف شیروانی میں ملبوس دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر ڈاکٹر نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ پانی ابال کے لایا، اس میں دوا ملا کے ڈاکٹر نے مونی کا جسم صاف کیا اور پھر اسے ایک انجیکشن لگا دیا۔ اس کی حالت تشویشناک نہیں ہے، وہ بولا۔ ابھی تو یہ سوتی رہے گی، لیکن جب اٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ اس کی یہ حالت کس نے کی تھی؟ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، میں نے کہا۔ ہم اسے سڑک کے درمیان میں پڑا ہوا چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے۔ کیا تم اسے ساتھ لے جاؤ گے جبکہ تم اسے جانتے نہیں؟ ہم اس سے پوچھ لیں گے، میں نے کہا۔ آپ کی مدد کا بہت شکریہ، مگر کیا آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے زنانہ کپڑوں کا ایک جوڑا چاہیے، ہم اس کی قیمت الگ دیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں۔ ہاں، اب میں اکیلا ہوں۔ وہ خلا میں دیکھنے لگا، لیکن تمہیں اس عورت کے لیے کپڑے مل جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر کی طرف دیکھا اور بولا، جاؤ 2 جوڑے لے آؤ بیگم صاحبہ کے۔ بیگم صاحبہ؟ میں نے کہا، آپ شادی شدہ ہیں؟ میں شادی شدہ تھا، وہ بولا۔ پھر کیا خدا نخواستہ ان کے اور آپ کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا۔ اسے ایک گہری سانس لی، یہی سمجھ لو میں اس دنیا میں ہوں اور وہ دوسری دنیا میں ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے بے اختیار کہا۔ ڈاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میرے لہجے نے میرے تعلیم یافتہ ہونے کا راز فاش کر دیا تھا۔ نوکر 2 خاصے قیمتی اور نئے جوڑے لے آیا۔ میں نے ان میں سے ایک مونی کو پہنا دیا۔ اس وقت میں نے دیکھا تو نوکر کی آنکھوں میں مجھے خاموش آنسو نظر آئے۔ ان کے پیسے انہیں واپس کر دو، ڈاکٹر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نوکر نے خاموشی سے نوٹوں کی گڈی میری طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا۔ میری بیوی کو تم جیسے 2 بدماش اغوا کر کے لے گئے تھے، وہ اسی طرح بندوق لے کر آئے تھے، وہ بولا۔ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، ہمارے ہنی مون کی بات ہے۔ ہم مری اور نتیا گلی کے درمیان ایک کاٹیج میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اسے صبح کچھ لوگ ایسی حالت میں اٹھا کے لائے تھے، وہ زندہ تھی۔ میں نے اسی طرح اس کی دیکھ بھال کی، اسے انجیکشن دے کر سلا دیا۔ مجھے خیال تھا تو صرف ان سے انتقام لینے کا۔ اپنی بیوی سے تو میں شرمندہ تھا کہ میں اس کو بچا نہ سکا، وہ مجھے مار کے بے ہوش کر گئے تھے۔ میری نظر میں وہ اتنی ہی پاک دامن تھی جتنی شادی کے وقت تھی، مگر جب وہ ہوش میں آئی تو میرے لیے ایک رکا چھوڑ کے نکل گئی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اب میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ اس کی لاش 3 دن بعد ملی تھی، وہ وہی نتیا گلی کے پہاڑوں میں دفن ہے۔ مجھے معاف کر دینا ڈاکٹر، میں تم کو اپنی مجبوری نہیں بتا سکتا، میں نے انگریزی میں کہا، ورنہ تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ میں تم سے زیادہ مظلوم ہوں۔ ظلم کسی پیمانے سے نہیں پہچانا جاتا اور احساس کی شدت کی پیمائش کرنے والا آلہ ابھی ایجاد نہیں ہوا۔ پھر بھی یہ سچ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دکھ کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں۔ ظالم نظر آنے والے بھی بعض اوقات بہت مظلوم ہوتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ ایک بار پھر جمشید نے مونی کو اٹھایا، میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ ہمارے پیچھے دروازہ بند ہو گیا، لیکن مجھے ایک اور خیال نے پلٹ کر پھر دستک دینے پر مجبور کر دیا۔ اس مرتبہ خود ڈاکٹر آیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے جو کچھ کیا اسے بھول جاؤ، ان حالات میں شاید میرا بھی یہی رد عمل ہوتا۔ میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری ذہنی کیفیت کو، وہ میرے کندھے پر تھپکی دے کر بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، محض آدھے گھنٹے کی نیند کموانے کے سوا۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں؟ ہاں، سوائے اس زمانے کے جب میں میڈیکل کا کورس کرنے کے لیے ملتان میں تھا۔ میری زندگی کے 24 سال اسی شہر میں گزرے ہیں، وہ بولا۔ پھر تو آپ کو بہت لوگ جانتے ہوں گے اور آپ بھی بہت سے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے۔ میں نے کہا، مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے، اس کا نام پتہ؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف فوریہ بتا سکتا ہوں یا پھر گاڑی کا نمبر۔ وہ ایک جیپ تھی، نیلے رنگ کی، 1952 کا ملٹری ماڈل، جس میں آگے بہت سی اضافی لائٹس اور ڈیکوریشن کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، دونوں جانب چمکنے والے زرد رنگ کی لکیریں ہیں۔ تو تلاش کر رہے ہو تم اسے؟ وہ بولا۔ مجھے اس سے ایک حساب برابر کرنا ہے۔ میں نے کہا، اپنی بیوی کا۔ اپنی بیوی کا؟ وہ بولا۔ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وہ بولا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پولیس کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہو، تم نے سرکاری ہاسپٹل سے رجوع کیوں نہیں کیا اور ایک ڈاکٹر کو اسٹین گن سے دہشت زدہ کر کے اور 1000 روپے کا لالچ دے کر اپنا کام کیوں نکالا؟ تم ڈرتے ہو بعد کی رسوائی سے، بدنامی کے افسانوں سے، لوگوں کی انگشت نمائی سے اور ان باتوں سے میں کسی اور سے ڈرتا ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا، یہ الگ بحث ہے، مگر آپ سے جھوٹ بول کے مجھے کیا ملے گا؟ اگر یہ میری بیوی ہوتی تو میں تسلیم کرتا، یہ بھی مانتا کہ اس کی آبرو لوٹنے والوں نے میرے دل سے
اس کی محبت نہیں چھینی. انہوں نے جسم پر زیادتی کی تو کیا ہوا؟ وفا، محبت اور رفاقت کے جذبات اس ظلم کا شکار نہیں ہوئے. اعتماد تو ایک احساس کا نام ہے. آپ نے بھی تو یہی کہا تھا ابھی کہ بیوی آپ کے لیے پہلے کی طرح پاک دامن تھی، مگر وہ خود اپنی ذلت کے احساس سے نجات حاصل نہ کر سکی تھی، اور احساس کے عذاب سے بچنے کے لیے اس نے قید حیات سے نجات پا لی تھی. میں اس عورت سے جذباتی وابستگی نہیں رکھتا، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو انسان کا لباس پہنے پھر رہا ہے مگر اندر سے ایک درندہ ہے. اگر میں نے اسے ختم نہ کیا تو کل وہ پھر کسی کو شکار کرے گا. قانون اس کو سزا نہیں دے سکتا. ایسے سارے شکاری خود کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے جب ان پر آنچ تک نہیں آتی. اور تم یہ کام کرو گے جو قانون کے بس کا نہیں ہے؟ تم کیا خدائی فوجدار ہو؟ وہ بولا. بس ایسا ہی سمجھ لے. جہاں میرے دل کو، میری عقل کو اور میرے ضمیر کو مجرم کے مجرم ہونے کا یقین آ جائے، وہاں میں مدعی کے فرائض بھی سنبھالتا ہوں اور منصف کے بھی، اور پھر فیصلہ سناتے ہی اپیل کا حق دیے بغیر سزا پر عمل درآمد کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ تم پاگل اور جنونی ہو. ہاں، مگر اب یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کرو گے یا میں جاؤں؟ میں نے برہمی سے کہا. میں تم سے نظام انصاف اور اس کی خوبیوں خامیوں پر ساری رات بحث نہیں کر سکتا. وہ ایک بہت بااثر شخص کا بیٹا ہے. میں صرف اس کا نام پتہ جانتا ہوں. وہ رانا اول خان کا بیٹا ہے، رانا قمر الدین عرف قمرو. ان کی کوٹھی اول ہاؤس ملتان جانے والی سڑک پر ہے، مگر تم وہاں گھس نہیں سکتے. وہ بولا. لیکن تم اسے بلوا سکتے ہو. وہ کچھ سوچ کے بولا. کہاں بلوا سکتا ہوں؟ میں نے کہا. اور میرے بلانے سے وہ آئے گا کیوں؟ اس کے ہر برے کام میں شریک اور برے وقت میں کام آنے والا نیو امپائر ہوٹل کا مالک جیکب ہے. وہ تمہیں ہوٹل کی انیکسی میں مل سکتا ہے، اور جیسے تم نے مجھ سے طبی امداد حاصل کی ایسے ہی تم مجھ سے قمرو کو فون کروا سکتے ہو. میں نے اسے ہاتھ ملایا. تھینک یو ڈاکٹر، تم نے جتنی مدد کی ہے وہ سب مجھ پر احسان ہے. میری ایک درخواست ہے، کبھی کسی سے ذکر مت کرنا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی تھی. وہ بولا. فارگیٹ اٹ، ہم کبھی ملے ہی نہیں اور آئندہ بھی نہیں ملیں گے. اسے پھر دروازہ بند کر دیا. جمشید کی حالت مونی کو اٹھا کے کھڑے رہنے سے غیر ہو رہی تھی. ہم گلی کے آخر تک آئے اور میں نے پھر ٹریکٹر کو سٹارٹ کیا. وقت اب بہت کم رہ گیا تھا اور میں صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا. اس کے لیے ٹریکٹر کا سفر بہت سست رفتار عمل تھا. مجھے ایک گاڑی کی ضرورت کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا. گاڑی مجھے ایک فرلانگ چلنے کے بعد مل گئی. وہ سفید رنگ کی فاکس ویگن تھی جو ایک گھر کے سامنے چپ چاپ اور تنہا کھڑی ہوئی تھی. میں نے نیچے اتر کے اس کے دروازے میں مختلف چابیاں آزمائیں جو ٹریکٹر کی اگنیشن کے ساتھ ایک ہی چین میں بندھی ہوئی تھی. ایک چابی کام کر گئی اور دروازہ کھل گیا. بیشتر گاڑیوں کے دروازے آسانی سے کھولے جا سکتے ہیں، خصوصاً ان چابیوں سے جن کے کنارے گھسے ہوئے ہوں، وہ چابیاں کسی سیف کی ہوں یا دراز کی. میں نے جمشید کو ایک رسی دی جو ٹریکٹر کے پچھلے حصے میں پڑی ہوئی تھی. اس نے میری ہدایت کے مطابق فاکس ویگن کے اگلے بمپر کو ٹریکٹر کے پچھلے حصے کے ساتھ باندھ دیا. میں نے کار کو نیوٹرل کیا اور دروازہ آہستہ سے بند کر کے پھر ٹریکٹر پر چڑھ گیا. میں فاکس ویگن کو یہاں سٹارٹ کرتا تو اس کا انجن مالکوں کو سوتے سے جگا دیتا. یہ سب کام 5 منٹ میں ہو گیا. فاکس ویگن کو میں ایک فرلانگ تک لے گیا، پھر وہ رسی ٹوٹ گئی جو ٹریکٹر کے ساتھ بنی ہوئی تھی. میں نے جلدی سے مونی کو فاکس ویگن کی پچھلی سیٹ پر ڈالا. آگے والا بونٹ کھول کر اس میں اپنی اسٹین گن اور وہ سب اسلحہ رکھا جو مجھے دشمن کے کیمپ سے ملا تھا. جس چابی سے دروازہ کھولا تھا اسی سے پیچھے کا انجن کا بونٹ بھی کھل گیا اور میں نے جمشید کو سمجھا دیا کہ اسے سیلف کے کون سے تاروں کو ملانا ہے تاکہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے. میں خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا. جمشید ابھی تک انتہائی فرما برداری کا ثبوت دے رہا تھا. اس نے تاروں کو ملایا ہی تھا کہ انجن سٹارٹ ہو گیا. اس کی ٹیوننگ بہت عمدہ تھی. دباب کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی بڑھا دی. یہ نئی گاڑی تھی. 1967 میں پہلی مرتبہ 12 وولٹ بیٹری کا ماڈل. اس کا انجن روایتی طور پر بے حد طاقتور تھا اور اس کا پک اپ مثالی تھا. لیکن جو خوبی فاکس ویگن کو دوسری گاڑیوں پر ممتاز کر دیا ہے وہ اس کا ایئر کولڈ انجن ہے. اسے میں کراچی سے پشاور اور پشاور سے کراچی نان سٹاپ لے جاتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ اس میں ریڈیٹر تو ہوتا ہی نہیں اس میں پانی ڈالنا پڑے. صرف آدھے منٹ میں گاڑی کی رفتار 60 میل سے تجاوز کر چکی تھی اور چوڑے ویل کے باعث اس کی روڈ گرپ بڑھ گئی تھی. میں اسے 80-90 میل کی رفتار پر بھی دوڑا سکتا تھا لیکن میں نے غیر ضروری عجلت سے گریز کیا. ابھی 4:30 بجے تھے. گویا صبح ہونے میں کم سے کم 1 گھنٹہ ابھی باقی تھا اور 6:30 بجے سے پہلے کار کے مالکوں کو چوری کا علم نہیں ہو سکتا تھا. کار والے عموماً سحر خیز نہیں ہوتے اور کوئی بھی آنکھ کھلتے ہی باہر جا کے گاڑی کی خیریت معلوم نہیں کرتا. نیو امپائر ہوٹل کا نیون سائن مجھے اتفاق سے نظر آ گیا ورنہ میں کسی سے پوچھتا. سڑک پر تو کوئی تھا ہی نہیں.
یہاں تک کہ مجھے گشت کرنے والی پولیس بھی دکھائی نہ دی۔ خسرو جمشید کی بے بسی اتنی تھی، شاید زندگی میں کبھی اس نے خود کو اتنا اکیلا محسوس نہیں کیا ہوگا۔ وہ خالی ہاتھ تھا اور اس کے کسی ساتھی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی اس کا بدترین جانی دشمن ہو سکتا ہے تو وہ میں ہوں، اور مجھ سے مقابلے کا یا فرار کا خیال اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور بقول غالب منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ مونی اب ہوش میں آنے لگی تھی۔ یہ بڑی امید افزا بات تھی۔ نیو امپائر ہوٹل کی انیکسی اس کے آفس سے متصل مگر پیچھے کی طرف تھی۔ راستہ ایک ہی تھا۔ گیٹ کیپر نے ہمیں نئے آنے والے مہمان کی طرح سیلیوٹ چاڑ کے خوش آمدید کہا، لیکن جب ہم نے کار کو آفس کے پورچ میں نہیں روکا بلکہ مخالف سمت میں موڑ دیا تو وہ دوڑتا ہوا ہمارے پیچھے آیا۔ ریسیپشن ادھر ہے صاحب، وہ بولا۔ ہمیں معلوم ہے، میں نے کہا۔ ہم جیکب صاحب سے ملنے آئے ہیں، کراچی سے، ان کے دوست ہیں۔ اوہ معاف کرنا صاحب، ہمارا تو فرض ہے بتانا۔ چوکیدار نے کال بیل خود ہی دبا دی۔ ادھر جیکب صاحب کا والد صاحب اور ہمشیرہ صاحبہ خیریت سے ہے؟ ہاں ایک خیریت سے ہے، دوسرا نہیں ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، جیکب اٹھ گیا ہے۔